بڑی حقیقت تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ جو چیزیں ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہیں، جو زمانی ہیں، مکانی ہیں، یعنی جو وقت کی گرفت میں ہیں اور جو مکان کے حصار میں ہیں، ان کو ناپا جا سکتا ہے، اور جو چیزیں وقت کی گرفت میں نہیں ہیں، مکان کے حصار میں نہیں ہیں، انہیں ناپا نہیں جا سکتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی، اور اس کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے سامنے کی مثال انسان اور انسانیت۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو تول لی لے جائے گا، اسے تولا بھی جا سکتا ہے، اسے ناپا بھی جا سکتا ہے، اس کا حجم معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس انسان کے اندر انسانیت کتنی ہے یہ بات نہیں ناپی جا سکتی، اور اس میں حسن کتنا ہے۔ دیکھیے، حسن انسان میں ہوتا ہے یا انسانیت میں؟ دونوں میں ہوتا ہے، دونوں میں ہوتا ہے، اور دونوں حسن بے پناہ ہے، مگر ظاہری حسن پھر بھی ایک منزل پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے، باطنی حسن کبھی نہیں ٹھہرتا، کبھی حد لا یقف، مسلسل۔ انسانیت کا حسن لازوال ہے، انسان کا حسن زوال پذیر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کوئی چیز فرسودہ ہو جاتی ہے، کوئی چیز فرسودہ نہیں ہوتی۔ انسانیت فرسودہ نہیں ہوتی، انسان کا ظاہری حسن فرسودہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فکر انگیز بات ہے یا نہیں ہے؟ کس قدر فکر انگیز بات ہے؟ ہر وہ شے جو اصل وجود سے وابستہ ہو وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوتی۔ دھیرے دھیرے میں گزارش کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے آپ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں اور دوں۔ اصل وجود سے وابستگی کے کیا معنی ہیں؟ اصل وجود سے وابستگی کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا اصل وجود سے جو چیز وابستہ ہو وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوتی۔ انسان کچھ بھی بنائے، انسان کچھ بھی بنائے، چند دنوں کے بعد وہ فرسودہ ہو جائے گا۔ کبھی رنگ اڑ جائے گا، کبھی عمارت بوسیدہ ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں اس میں فرسودگی آ جائے گی۔ آپ اپنا گھر سجاتے ہیں، ہر سال کیوں اپنے ڈرائنگ روم کا نقشہ تبدیل کرتے ہیں؟ کبھی صوفہ ادھر تھا اب ادھر ہو گیا، کارپیٹ تبدیل کر دی، در و دیوار کے رنگ بدل دیے، لائٹنگ کا سسٹم بدل دیا۔ کیوں بدلتے ہیں؟ آپ کی بنائی ہوئی چیز کچھ دنوں کے بعد فرسودہ ہو جاتی ہے، پھر وہ نگاہوں کو اچھی نہیں لگتی۔ فرسودگی کے معنی ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی چیز آپ نے جب پہلے لگائی تھی تو چیز پسند آئی تھی نا، اچھی لگ رہی تھی نا، وہ چیز جو اچھی لگ رہی تھی کچھ دنوں کے بعد اب کیوں کہتے ہیں کہ اب تو ہم اس منظر سے بور ہو گئے؟ یہ لفظ پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا ممبروں پر، لیکن اب تو لفظ بور سے بوریت بھی بن چکا ہے۔ اب ہم بور ہو گئے۔ وہ چیز پسند کی تھی آپ نے، یا تو اس وقت آپ کا ذوق ماشاءاللہ ذوق لطیف ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں تھا، یا اب ذوق لطیف جو ہے اس میں کوئی خلل آ گیا۔ اس وقت آپ نے پسند کی تھی تو اب ناپسند کیوں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ چونکہ آپ کی پسند تھی اور آپ اصل وجود نہیں ہیں، آپ کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ہستی میں،
آپ نے اپنی پسند سے کوئی چیز بنائی، کوئی چیز اختیار کی، کچھ دنوں کے بعد آپ ہی کو، کسی اور کو نہیں، آپ ہی کو ناپسند ہو گئی۔ توجہ ہے؟ آپ کی بنائی ہوئی چیز آپ ہی کو ناپسند ہو گئی۔ یہ چیز کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اصول کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اصول آپ نے بنایا اور کچھ دنوں کے بعد کہا نہیں یہ اصول ٹھیک نہیں ہے، دوسرا اصول بنایا، دوسرا اصول بھی پھر تیسرے مرحلے میں توڑ دیا۔ یہ آپ نے بنایا توڑ دیا، چاہے چیز ہو چاہے اصول۔ ہم جو بنائیں گے ہم اصل وجود نہیں ہیں، ہم اصل وجود نہیں ہیں، اس لیے وہ چیز کچھ دنوں کے بعد فرسودہ ہو جائے گی۔ اچھا کوئی ایک چیز بتا دیجئے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہو اور اس میں فرسودگی نظر آتی ہے، کوئی ایک چیز، خدا کی قسم کوئی ایک چیز۔ سورج اللہ نے بنایا ہے، روز نکلتا ہے سورج، کبھی اس کا چہرہ برا لگا؟ چاند اللہ نے بنایا ہے، کبھی چاندنی بری لگتی ہے نگاہوں کو؟ کبھی اکتا کے کسی نے کہا کہ روز یہی چاندنی آتی ہے؟ صبح روز نمودار ہوتی ہے۔ یہ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں جناب پروفیسر مشکور حسین یاد صاحب، ان سے پوچھے، اور نہ جانے کتنے شعراء یہاں ہوں گے، میں فردن سب کو نہیں پہچانتا، ادبا ہیں، اہل ذوق ہیں۔ روزانہ صبح نمودار ہوتی ہے، روزانہ سحر ہوتی ہے، حسن سحر کبھی نگاہوں پہ بار ہوا؟ اور خاص طور سے یہ تو ان سے پوچھئے جو سحر خیزی کی لذت رکھتے ہیں، جو سحر خیزی کا ذوق رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے کبھی سحر بدنما معلوم ہوئی؟ نور سحر ہمیشہ حسین ہوتا ہے، اس کا حسن لازوال، صبح کی تابانی اور اس کا حسن لازوال، شام شفق شام اس کا حسن لازوال۔ روزانہ سورج ڈوبتا ہے مغرب میں اور مشرق میں شفق نمودار ہوتی ہے، کبھی وہ شفق بری لگی نگاہوں کو؟ کسی کو نہیں بری لگتی، کسی کو بری نہیں لگتی۔ کیوں؟ یہ اصل وجود سے وابستہ چیزیں ہیں۔ شفق کا نمونہ آپ کسی پینٹنگ کو بنا کے رکھ دیں یہاں پر، پینٹنگ، وہ سینری، وہ فرسودہ ہو جائے گی، مگر اصل منظر فرسودہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں تازگی روزانہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے شہود، جہاں سے اس میں تازگی آ رہی ہے وہ ہے غیب۔ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ شہود ہے، جہاں سے اس شہود کے منظر میں تازگی آ رہی ہے وہ ہے غیب۔ ظاہر کی پیمائش ممکن ہے، غیب کی پیمائش ممکن نہیں ہے۔ اور مقام احدیت تو غیب الغیب ہے، مقام احدیت تو غیب الغیب، جسے عرفاء کی زبان میں مقام عما کہتے ہیں۔ اب اس لفظ کی تشریح آج نہیں کروں گا کہ مقام عما کیا ہے، یہ خاص اصطلاح ہے علم عرفان و تصوف کی۔ بہرحال تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب تک عرفانی ذوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک ادبی ذوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ذہن میں ایک گونا تجرد پیدا نہیں ہوگا، تجرد
یعنی ظاہری زمانی اور مکانی شرائط سے ذہن آزاد جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم حیات کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے، زندگی کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے، حقیقت خیر کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے، حقیقت حسن کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان تمام حقائق میں کہ جن کی گہرائیوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے انہی میں سے ایک حقیقت دعا ہے۔